بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ذر جندب بن جنادۃ و ابی عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ذر جندب بن جنادہ اور حضرت سیدنا عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ یہ حدیث پاک ایسی حدیث پاک ہے جس کے اندر بیان ہوا ہے اگر بندے سے کبھی گناہ ہو جائے، انسان ہونے کے ناطے انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، جب گناہ ہو جائے تو کون سا ایسا عمل کرنا چاہیے جو اس گناہ کا کفارہ بنے، اس گناہ کو بخشوانے کا ذریعہ بنے۔ آئیے حدیث پاک سے ہم سنتے ہیں، نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں، کمرے کے کسی کونے میں، گھر کے کسی کمرے کے اندر، باہر کھلے میدان کے اندر، جہاں کہیں تم کہیں چلے گئے ہو، کہیں تمہارا جانا ہوا ہے، تم سب کے سامنے موجود نہیں ہو، خلوت میں ہو یا سب کے سامنے جلوت کے اندر ہو، فرمایا کیا کرو، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرو، حیث کنت، تم جہاں بھی ہو۔ اور فرمایا واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر گناہ ہو جائے، تم سے گناہ ہو جائے تو فرمایا اس کے بعد نیکی کر لیا کرو کہ نیکی گناہ کو مٹا دے گی۔ نیکی کیا کرے گی؟ گناہ کو مٹا دے گی۔ تم سے گناہ ہوا جانے انجانے میں، تم اب نیکی کرو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ تم سے فضول بات نکل گئی، اب اس کے بدلے ذکر اذکار کرنا شروع کر دو، درود شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو۔ جھوٹ نکل گیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کے بدلے درود شریف پڑھو، ذکر اذکار کرو، کلمہ طیبہ پڑھو۔ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے معاف فرما۔ تم سے کوئی ایسا عمل ہو گیا، کسی کو کا مال تمہارے ساتھ مل کر نے کھا لیا، اسے پیش کرو، ساتھ کچھ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ بھی کرو، اللہ مجھے معاف فرما۔ بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی ان عمل کو کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسے بندے نے کسی کا مال کھا لیا تو اب معافی یہ ہے کہ اس کا مال اس کو دے۔ کسی کو دھوکہ دیا، کسی کی غیبت کی، اسے پہلے بتائے ساتھ، بھائی جان مجھے معاف کرنا، مجھ سے تمہارے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہوگی، معاف کر دو، اور ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کرے۔ جیسے نماز بندے کی رہ جائے، فوت ہو جائے، تو اس کی اجر کیسے حاصل ہوگا؟ اس کو قضا کرنے سے۔ اگرچہ اس نے گناہ کیا ہے لیکن اس کو ادا کرنے سے یہ گناہ اترے گا، ساتھ توبہ بھی کرے۔ اب چوری، زنا، شراب، ڈاکہ، سود خوری، یہ سب ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ جو گناہ کرنے کے بعد جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی وغیرہ، تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے، جس کو دھوکہ دیا اسے معافی مانگے، بھائی میں نے یہ تیرے ساتھ دھوکہ کیا تھا، تیرے اتنے بنتے تھے لیکن میں نے تجھے اتنے دیے، معاف کر دے، یہ لے۔ یا ویسے اسے دے دیں، اگر بندہ کہتا ہے یار میں اسے اب کیسے بتاؤں، تو ویسے اسے کہ جناب یہ آپ کی، یوں سمجھے کہ میرے پاس آپ کے بنتے تھے، رکھ لیں۔ تو یوں یہ اس کی توبہ ایسی ہے۔ اب سرکار نے فرمایا گناہ ہو جائے تو کیا کرو؟ اس کے بعد کیا کر لیا کرو؟ نیکی کر لیا کرو، وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے گی۔ اور فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ کیسے پیش آؤ؟ یہ نہیں کسی نے بات چل چھٹ کیا ہو گئی،
اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے آپ پیش جناب تواڈے کول چیز ہے کوئی نہیں چل کا نس پرا تینوں کی ہو گئی یار چائے ہی منگی ہے اچھا اخلاق یہ تھا نہیں بھائی میرے پاس موجود نہیں آپ کسی اور سے لیں لیکن اس نے رویہ ہی ایسا اختیار کیا بندہ کہتا یار میرے کو لوگوں کو مانگ کے نا غلطی ہو گئی آج تو بعد میں بھکھیا رہ لاں گا کدی وہ کول شے نہیں منگنی اے بندے آندے کیوں اس کا رویہ ایسا ہوتا کلاس میں ہو آپ گھر میں ہو جہاں بھی ہو گھر سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہوں آپ سے کوئی مانگے اگر آپ نہیں آپ کے پاس یا آپ وہ چیز نہیں لا سکتے تو آپ ایک طریقے کے ساتھ منع کریں معذرت میں نہیں لا سکتا معذرت میں نہیں لا سکتا یا میری کوئی عمل آپ نہیں کر سکتے میری طبیعت نہیں ٹھیک کسی عذر کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ ایسے کریں آپ کے پاس کلاس میں کسی نے کوئی پینسل مانگی شارپنر مانگا ریزر مانگا کوئی اور چیز مانگی تو آپ اسے پیار سے کہ بھائی نہیں مہربانی تو اچھے طریقے فرمایا لوگوں کے ساتھ کیا کرو اس نے سلوک کے ساتھ پیش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں میں سب سے زیادہ کامل مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں جس کی وجہ سے لوگ تنگ نہیں ہیں پریشان نہیں ہیں لوگ تنگ ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کی وجہ سے یار بڑا عجیب بندہ ہے جو تو بولتا ہے بڑا پیڑا بولتا ہے یہ کول بہنا ہی فضول ہے آپ بھی غور کریں کیا آپ کا کلاس کے اندر ایسا رویہ آپ کے دوست احباب آپ سے تنگ ہوتے ہو گھر میں ایسا رویہ آپ کے بھائی بہن ماں باپ تنگ ہوتے ہو آپ کے کلاس میں ایسا رویہ آپ کے استاد تنگ ہوتے ہو اپنے آپ کی طرف غور کریں توجہ کریں اگر ہے تو اس کو نکالیں دنیا میں بھی عزت پا جائیں گے آخرت میں بھی عزت پا جائیں گے لوگوں کے اندر بھی عزت پا جائیں گے ساری زندگی عزت والی زندگی گزاریں گے لیکن اگر اپنے آپ سے نہیں نکالیں گے تو لمحہ بلمحہ گائے بگائے بے عزتی کرواتے رہیں گے عزت نہیں پا سکیں گے آپ تو فرمایا اس نے سلوک بہت چیز ہے سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا قیامت کے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو تم میں سے اچھے اخلاق والے ہیں اب سرکار فرما رہے قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ میرے نزدیک محبوب پیارے بندے وہ ہوں گے اور سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو اچھے اخلاق والا ہو اور وہ لوگوں سے لوگ اس سے محبت کرتے ہوں یعنی وہ لوگوں سے محبت کرنے والا ہو لوگ اس سے محبت کرنے والے ایسا نہ ہو وہ خود بھی لوگوں سے نفرت کرنے والا ہو لوگ اس سے نفرت کرتے ہوں اس کے رویے اس کے انداز ایسے بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کریم ہمیں